حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آخری جو حضرت کا بیان ہوا ہے وہ بھاولپور میں ہوا تھا، جس وقت قادیانیوں کا دور چلا تھا، اور یہ بلا ہمارے گجرات میں ابھی چلی ہوئی ہے۔ ہم علماء کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت قادیانیوں کی بلا چلی ہوئی ہے۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس ابھی عصر سے پہلے ملنے آئے تھے، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ہمارے وہاں 2 عورتیں، یہ گجرات کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، کہ 2 عورتیں قادیانیت کا کام کر رہی تھی اور ہماری 4 بچیوں کو قادیان لے گئی۔ یہ ابھی وہ مجھے بتایا کہ یہ 20 دن کا واقعہ ہے، اور وہ 4 بچیاں قادیان پہنچ گئی، اور قادیان کے واپس آنے کے بعد ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہ ساری کتابیں دستیاب ہوئی جو ان کی کتابیں تھیں۔ تو یہ ہمارے گھروں میں ایک جراثیم چل رہا ہے، ہمیں ان جراثیم کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ دیمک ہمیں نہ کھا رہا ہو، یہ ختم نبوت کا مسئلے کے خلاف کہیں ہمیں جو ہے یہ پکڑ نہ رہا ہو، ہماری اولاد کو پکڑ نہ رہا ہو۔ تو بہرحال اس مسئلے میں سب سے زیادہ جس نے محنت کی ہے اس سرزمین پر رد قادیانیت پر، وہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عقیدۃ الاسلام بھی اسی سلسلے میں دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت فرمایا، اور بھی شاہ صاحب نے اور کتابیں لکھی ہے۔ تو حضرت کا آخری بیان اس سلسلے میں بھاولپور میں ہوا تھا، کثیر جمع غفیر تھا علماء کا، بتانے والے بتا رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ 4000 سے زائد تو صرف علماء تھے، باقی اور لوگ عوام کا بہت بڑا مجمع تھا۔ حضرت نے پہلے یوں کہا کہ دیکھو بھائی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں ویسے ہی آیا ہوا ہوں، محض اس بنیاد پر کہ ختم نبوت میں میری بھی شرکت ہو جائے، موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میری مغفرت فرمائے۔ یہ جملہ حضرت نے فرمایا۔ تو ایک بڑے عالم جو حضرت کے شاگرد تھے اور کسی جگہ بخاری شریف پر آتے تھے، وہ مجمع میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضرت اگر آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، جبکہ آپ کے اتنے تو شاگرد ہیں، فقہاء، محدثین، مفسرین۔ تو حضرت نے چالو بیان میں فرمایا بھائی ان کو بٹھا دو، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور مجھ میں عجب پیدا کر کے اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ان کو بٹھا دو۔ حضرت نے دوسری بات فرمائی کہ میں بہت علیل ہوں اس وقت، چونکہ حضرت کو خونی بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی، اسی میں حضرت کی وفات ہو گئی۔ فرمایا بہت علیل ہوں، چلنے کی سقت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے آ گیا ہوں کہ اس جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں 2 باتیں کر لوں تاکہ نبی کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے جو اس وقت بیان کیا ہے وہ میں اس کی 2 باتیں بیان کرتا ہوں، صرف اہل علم کے بڑے کام کی یہ 2 باتیں ہیں، ویسے تو حضرت نے بہت دلائل دیے، صرف 2 باتیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ ولا خذلہم۔ یہ حدیث پیش کر کے حضرت نے فرمایا کہ اس روایت پر غور کیا جائے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برابر میری امت کی ایک جماعت قیامت تک رہے گی، امتی فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک رہے گی جو حق بات کو بیان کرتی رہے گی اور ضرر پہنچانے والوں کے ضرر سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت فرماتے ہیں میری امت قیامت تک، معلوم ہوتا ہے قیامت تک آپ ہی کی امت رہے گی، کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے، اور جب کوئی اور امت نہیں ہے تو کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا یہ دلیل ہے ختم نبوت کی، یہ لفظ امتی سے حضرت نے ثابت فرمایا، کتنا زبردست استدلال فرمایا ہے جہاں ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ اور نمبر 2، اسی لیے کبھی کبھی ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ شاہ صاحب کی تحقیق کے جب خوش ہوتے تھے نا، اور شاہ صاحب کی تحقیق پر جب اشعث کرتے تھے تو حضرت فرماتے تھے قرن منصرم کا امام کہہ رہا ہے، شاہ صاحب سے متعلق کہتے تھے قرن منصرم کا امام کہہ رہا ہے، یعنی بہت بڑی بات ہو گئی کہ یہ جملہ فرماتے تھے۔ اور دوسری دلیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کا مسئلہ یہ ہے ہر انسان ہر چیز دے سکتا ہے، اپنی خصوصیت کبھی نہیں دے گا۔
ایک لوگو ہوتا ہے نا کمپنی کا، وہ کمپنی والا ساری چیزیں دے دے گا، وہ اپنا مال دے گا، اپنی فلاں چیز، اپنا فلاں چیز، لیکن اپنا لوگو کبھی نہیں دے گا، اس لیے کہ اسی پر تو اس کی کمپنی چل رہی ہے ساری۔ تو انسان اپنی خصوصیت کبھی نہیں دیتا ہے۔ فرمایا جب یہی بات ٹھہری تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم بھی دیا، عمل بھی دیا، تقوی بھی دیا، ورع بھی دیا، مال بھی دیا، عزت بھی دی، اخلاق بھی دیے، لیکن ختم نبوت خصوصیت ہے، اللہ کے نبی کسی کو عطا نہیں فرمائیں گے۔ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔